السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا ہماری یوٹیوب چینل دین کی معلومات پر استقبال ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں الفیۃ الحدیث کا اردو ترجمہ حدیث نمبر سیریل کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 568 یعنی 568۔ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال عمر بن الخطاب۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے کہا، حششت فقبلت وانا صائم۔ حششت میرے اندر خواہش پیدا ہوئی، وانا صائم اس حال میں کہ میں روزے سے تھا، یعنی روزے کی حالت میں میرے اندر خواہش پیدا ہوئی، فقبلت تو میں نے بوسہ لے لیا، یعنی کہ روزے کی حالت میں میرے اندر جو ہے جذبہ شوق پیدا ہوا، مستی چڑھی مجھے، تو میں نے اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا۔ فقلت پھر میں نبی کے پاس گیا اور میں نے نبی سے کہا، فقلت تو میں نے نبی سے کہا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، صنعت اليوم امرا عظیما، مجھ سے آج ایک بڑا گناہ ہو گیا۔ عظیم مانے بڑا، امر کا مطلب ہوتا ہے معاملہ، یعنی ایک بڑا معاملہ ہے، نہیں بڑا گناہ۔ اليوم مانے آج، صنعت مانے مجھ سے ہو گیا، مجھ سے آج ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں نے آج ایک بڑا گناہ کر دیا۔ قبلت وانا صائم، کہ روزے کی حالت میں میں نے بوسہ لے لیا۔ قبلت میں نے بوسہ لے لیا، وانا صائم اس حال میں کہ میں روزے سے تھا، یعنی میں نے روزے کی حالت میں بوسہ لے لیا۔ قال نبی نے فرمایا، ارأیت تمہارا کیا خیال ہے، لو مست من الماء، اگر تم پانی سے کلی کرو، وانت صائم اور تم روزے سے بھی ہو، یعنی روزے کی حالت میں اگر تم پانی سے کلی کرتی ہو تو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ قلت عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں نے کہا لا بأس، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قال پھر نبی نے فرمایا، فما تو چھوڑو، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے اس سے نہیں ٹوٹے گا ایسے اس سے بھی ٹوٹے گا، یعنی جس کے منہ میں پانی لیں اور تھوک دیں، پانی کو حلق سے نیچے نہ اتاریں تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے صرف بوسہ لیں، لیکن بوسہ لینے کی وجہ سے انزال نہ ہو اور انسان صحبت نہ کرے اور جمع وغیرہ نہ کرے، تو صرف بوسہ لینے سے، یہ صرف جو ہے بدن سے چھل جانے سے جو ہے کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹے گا، جب تک کہ صحبت یا جمع نہ ہو یا انزال نہ ہو۔ حدیث نمبر 569۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ روزے دار کے لیے مباشرت کا کیا حکم ہے۔ مباشرت کا مطلب ہوتا ہے کھال کا کھال سے ملنا، لیکن یہ مباشرت سے مراد جو ہے وہ مباشرت نہیں ہے جس میں میاں بیوی جو ہے بالکل جو ہے برہنہ ہو جاتے ہیں اور صحبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مراد نہیں ہے جس میں انزال وغیرہ ہو جائے، بلکہ یہاں جو ہے صرف بوسہ لینا مراد ہے، اور صرف ایک دوسرے کو جو ہے اوپر سے چھونا یا ان حصوں کو چھونا جو ناف سے لے کے ران کے علاوہ ہیں، یعنی کہ مطلب چہرہ ہے، ہاتھ ہے، یہ اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی چھوتا ہے، اپنی بیوی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے یا چہرے کو چھوئے یا بوسہ لے لے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرخص لہ، تو آپ نے اس شخص سے جب پوچھا تو آپ نے اس کو اجازت دے دی اور وہ چلا گیا۔ وَأَتَاهُ آخر، پھر ایک دوسرا آدمی آیا، فَسَأَلَهُ، اور اس نے بھی سیم یہی سوال پوچھا، فَنَهَاهُ، تو آپ نے اس کو منع کر دیا، یعنی ایک کو تو اجازت دی اور ایک کو منع کر دیا، اور وجہ یہ تھی کہ جس کو آپ نے اجازت دی تھی فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ، تو جس کو آپ نے اجازت دی تھی شیخ، وہ بوڑھا تھا، تو جس کو اجازت دی تھی آپ نے وہ بوڑھا تھا، وَإِذَا الَّذِي نَهَاهُ، اور جس کو اجازت نہیں دی تھی، منع کر دیا تھا، شاب، وہ نوجوان تھا۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے بوڑھے کو اجازت اس لیے دی تھی کہ بوڑھے سے یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہ بوسہ دیتے دیتے جو ہے کہ کہتے ہیں اور اوپری مباشرت کرتے کرتے وہ اندرونی مباشرت میں، یعنی کہ صحبت کرنے تک پہنچ جائے گا اور اس کو انزال ہو جائے گا،
اس سے یہ خطرہ نہیں تھا، اس لیے اس کو اجازت دے دی. لیکن جوان شخص سے یہ خطرہ تھا کہ وہ کہیں بوسہ لیتے ہوئے جو ہے کہتے ہیں آگے تک نہ پہنچ جائے، اور جو جسے ہم صحبت جمع کہتے ہیں وہاں تک نہ پہنچ جائے اور اس کو انزال نہ ہو جائے، جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے آپ نے اس کو منع کر دیا. تو یہ خطرہ نوجوان کے لیے تھا، بوڑھے کے لیے نہیں تھا. حدیث نمبر 570. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامۃ والقیء والاحتلام. حضرت ابو سعید سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے روزے دار کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. پہلی چیز حجامت ہے. حجامت سے مراد ہے پچھنا لگوانا، یعنی کپنگ کروانا، جس میں گندا خون جو ہے نکالا جاتا ہے. اور حجامہ کی حکم میں جو ہے کہ کہتے ہیں آج کے دور میں انجیکشن جو لگاتے ہیں وہ اسی حکم میں آ گئے. انجیکشن کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے، حجامہ کے ذریعے بھی خون نکالا جاتا ہے. جس سے حجامہ سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اسی طریقے سے خون نکلوانے سے، سرنج وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. والقیء، اور الٹی کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. والاحتلام، اور نائٹ فیل ہونے سے، احتلام ہونے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی سوتے میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ انسان کو اس پہ اختیار نہیں ہے. حدیث نمبر 571. عن انس رضی اللہ عنہ قال، حضرت انس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قال، اس شخص نے کہا اشتکیت عینی، میری آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے. افاکتحل وانا صائم، کیا میں روزے کی حالت میں سرما لگا سکتا ہوں؟ قال نعم، تو نبی نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہو. لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں سرما لگایا جا سکتا ہے. البتہ یہ شخص جو کیا تھا، بیمار تھا، اس کی آنکھوں میں درد ہو رہا تھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کو آنکھوں میں تکلیف ہو وہی لگائے، جس کو تکلیف نہ ہو اسے نہیں لگانا چاہیے روزے کی حالت میں سرما. اس لیے کہ یہ سب سوال ہی اس لیے کیا ہے کیونکہ آنکھوں میں سرما جب لگاتے ہیں تو اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اسے یہ خدشہ تھا کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا، لگا سکتے ہیں. حدیث نمبر 572. عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر، رواه مالک و ابو داؤد. کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ روزے سے تھے اور آپ گرمی اور پیاس یا گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے روزے کی حالت میں.